اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے پیارے بچوں، آپ کو اپنی گوہر میم کا سلام و دعا۔ بچوں، ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا آج کا نیا موضوع ہے نظم جگنو۔ ہاں جانو، ہمارا موضوع ہے نظم جگنو۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، یہاں پہ یہ جگنو نیچے لکھا ہے جیم گاف نون واو جگنو، اور اوپر اس جگنو کی تصویر دی ہے کہ یہ کیسا ہے۔ بچوں، جگنو کے بارے میں آپ کو میں یہی تعارف دوں گی کہ یہ جگنو کافی حسین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خوبصورت کیڑا بنا دیا ہے اس کو۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن بچوں اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مشعل بخشی ہے۔ مشعل کے معنی ہیں یہ ایک روشنی کا منبع ہے، یہ ایک روشنی کا منبع ہے، ایک سراج ہے، جیسے سورج ہوتا ہے جو روشنی کا منبع ہوتا ہے، جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کیڑے کو مشعل دی ہے، روشنی دی ہے، جس سے یہ چھوٹا سا کیڑا روشنی کی شعاعیں، روشنی کی کرنیں چھوڑ کر اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ کیڑا جب یہ پرواز کرنے لگتا ہے، جب یہ تھوڑا سا اڑنے لگتا ہے، تو یہ پیچھے سے اپنی روشنی خارج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، چھوٹا سا کیڑا، اور روشنی کی شعاعیں چھوڑ کر اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے۔ چلیے بچوں، آج ہم اسی جگنو کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھا اس جگنو کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ چلیے اب نظم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جگنو۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ شاباش۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، برسات ہم بولتے ہیں کہ جب بارشیں گرتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، تو اس موسم کو ہم برسات کہتے ہیں۔ تو اچٹ جانا، اچٹ گئی تھی، اچٹ کا مطلب ہے کہ نیند کا نہ آنا، آنکھوں سے نیند کا غائب ہو جانا۔ اور برس کے کھل جانا، پانی برس کے کھل جانا، اس کا مطلب ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے تو پھر آسمان یکایک بہت صاف ہو جاتا ہے۔ شاباش۔ چمن کا مطلب ہے باغ، پھولوں کا باغ ہے نا، گلستان۔ اور غبار کا مطلب ہے دھول، گردہ، ٹھیک ہے۔ اور دھل کا مطلب ہے کہ صاف ہو جانا۔ تو اکیلی کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہونا، ہاں۔ بیدار مینز ہوشیار ہونا، نیند نہیں کرنا، جاگتے رہنا۔ چنبیلی ایک پھول کا نام ہے جو بہت ہی خوشبودار پھول ہے، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور جس کو ہم سمن بھی کہتے ہیں۔ شاباش پیارے بچوں۔
چلیے اب اس کو اس نظم کے اس پہلے بند کو ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ یہ شاعر صاحب کہتے ہیں، جن شاعر صاحب نے اس نظم کو لکھا ہے ان کا نام ہے سکندر علی وجد۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا، ایک رات تھی برسات کی رات، یعنی کہ بہت بارشیں ہو رہی تھی، رات بھر بارشیں ہو رہی تھی اور اندھیرا پن چھایا ہوا تھا، کہیں سے روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ڈر لگ رہا تھا باہر دیکھنے کو، ہمت ہی نہیں کرتا تھا انسان باہر دیکھوں، کیونکہ رات کی سیاہی پوری چھائی ہوئی تھی، رات بالکل اندھیری تھی اور بارشیں ہو رہی تھی۔ کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، اور مجھے بھی نیند کا کوئی خیال نہیں تھا، میری بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی، یعنی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بارشیں گری، بارش ہو گئی، تو بارش کے ہونے کے بعد جب بارش رک گئی تو پھر آسمان کیا تھا، وہ پورا صاف ہوا تھا، پورا صاف ہوا تھا، آسمان بالکل نیلا نیلا دکھائی دے رہا تھا، یہ پورا صاف ہو گیا تھا۔ گلشن کا غبار دھل گیا تھا، اور پھر جو یہ باغ تھا، باغ میں جو یہ گرد و غبار تھا، جو یہ پھولوں پہ، جو یہ درختوں پہ یہ گرد و غبار لدا ہوا تھا، یہ گرد و غبار میں پھنس گئے تھے، لیکن اس بارش کے برسنے سے باغ کا جو یہ گردہ تھا، جو یہ گرد و غبار تھا، یہ سارا دھل گیا تھا، یعنی کہ جیسے باغ کو کسی نے صابن سے دھویا تھا، اتنا باغ صاف ہو گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ تو شاعر صاحب کیا کہتے ہیں کہ سارا باغ خاموش تھا، جیسے سارے درخت، چرند پرند سارے سوئے ہوئے تھے، سارے پھول سوئے ہوئے تھے، لیکن اگر باغ میں، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر باغ میں کوئی بیدار ہے تو وہ چمیلی ہے جو اکیلی تھی، جو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ نیند بھی اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ یہ چنبیلی ایک خوشبودار پھول ہوتا ہے، سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے، جس کو ہم سمن کہتے تھے، کہ باغ میں صرف کیا دکھائی دیتا تھا کہ سفید رنگ کا ایک پھول کھلا ہوا ہے، تو اس کی جو شاخیں تھی وہ ساری پھولوں سے لدی ہوئی تھی، اور وہ سفید رنگ کے پھول دور سے ہی چمک رہے تھے، ہمیں وہ دور سے ہی دکھائی دیتے تھے، جیسے ان کو کسی نے دھویا ہوا تھا، وہ ایسے چمک رہے تھے کہ دور سے لگ رہا تھا کہ یہ صرف باغ میں یہی چمیلی اکیلے بیدار ہے، باقی سارے خواب غفلت میں سوئے ہیں، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن صرف یہ چمیلی، صرف یہ سمن کا پھول کھل رہا تھا۔ تو بچوں، آج اتنا ہی، کل اور پھر حاضر ہو جائیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔